بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیوز میں بنانا نہیں چاہ رہا تھا، میں نے سوچا کہ ویڈیو بنانی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو شاید عزت راس نہیں آ رہی اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر ویڈیوز بنائی جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات کی جائے، تو میں نے سوچا ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں۔ آپ سب جو جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک موومنٹ چل رہی ہے۔ موومنٹ کیا، وہ آل پاکستان ڈاکو ایسوسی ایشن ہے، وہ ملے ہوئے ہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز بند کر دیے جائیں۔ انہوں نے جو کرپشن کی ہے، جو لوٹ مار کی ہے، جو ملک کو انہوں نے لوٹا ہے، جو ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے اوپر بات نہ کی جائے، ان کا احتساب نہ ہو سکے۔ اور ایک بگوڑا جو پاکستان سے باہر بھاگا ہوا ہے، لندن میں بیٹھ کے وہ پاکستان کی افواج کو، ریاست پاکستان کو بلیک میل کر رہا ہے، اور ان کے کچھ نمونے جو پاکستان میں موجود ہیں جن کو آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا جہاں پہ نام ہے فوج ہی ہے، جبکہ حقیقت میں اسٹیبلشمنٹ سے مراد جو ہوتا ہے پاکستان کی فوج، عدلیہ اور بیوروکریسی، ان سب کو ملا کے اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے۔ خیر، ان نمونوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں، میں وقتاً فوقتاً سب کا جواب دیتا ہوں۔ پہلے تو ایک سو کالڈ مولوی ہے اویس نورانی، جس نے کہا جی کہ بلوچستان کو الگ ریاست بننا چاہیے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میری زبان پھسل گئی ہے۔ بھائی اگر تمہاری زبان کس طرح پھسلی ہے؟ زبان پھسلتی ہے، بندہ اسی وقت خود کو درست کرتا ہے۔ زبان جب بندے کی پھسلتی ہے تو اس کے اوپر معافی مانگتا ہے۔ اسی جلسے کے اندر کسی نے اس کے اوپر مذمت کی ہو تو مجھے دکھا دیں۔ وہ کہہ رہا ہے بلوچستان کو الگ ریاست بننا چاہیے۔ اس طرح کے ڈرامے بازیاں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک بگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں۔ بھائی تم اتنے بڑے شیر ہو، تم اتنے بڑے کوئی توپ ہو، تم اتنے کوئی بروس لی کے چاچے کے پتر ہو، تو تم پاکستان آؤ، پاکستان آ کے بات کرو۔ لندن سے ہو کے بھونکی جا رہے ہو، بھونکی جا رہے ہو۔ الطاف حسین کی طرح تمہیں بھی آرام نہیں آ رہا اور تم بس بکواس ہی کیے جا رہے ہو۔ پھر ان کا ایک چمچہ ایاز صادق، وہ کہہ رہا ہے جی کہ 28 فروری کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں فوج کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ پھر کہتا ہے جی عمران خان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر ابھینندن کا تو ابھینندن کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ریکارڈ کے اوپر بات ہے، ابھینندن کے اوپر اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب کہا گیا جی کہ 9 بجے بھارت حملہ کرنے لگا ہے، تو بھارت کو یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ اگر آپ کوئی بھی حملہ کریں گے تو اس کا جواب آئے گا، اور جواب اسی دن کو 27 فروری کو آ چکا تھا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ جی ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ ابھینندن کے ساتھ کیا ہوا، ابھینندن نے کیا کچھ کیا، پاکستان نے اس کے اوپر کیسے ایکشن لیا، کیسے جہاز گرائے، کیسے اس کو پکڑا، کیسے اس کو تھپڑ لگے، مکے لگے، لاتیں لگی، اس کو چائے پلائے گی۔ وہ پھر کہتا ہے ٹی از فینٹاسٹک۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیزیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ اگر ہم نے یہ نہ دیکھی ہوتی تو یہ کل ہمیں یہ لبرلز اور یہ اینٹی ریاست جو لوگ ہیں، اصل میں نون لیگ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ ان کا موقف ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے پلے ہیں۔ یہ جنرل جیلانی ان کو منہ میں چوسنی ڈال کے اس نے یعنی کہ اقتدار میں لایا۔ یہ جنرل جیلانی کے گھر کے اوپر سریا باندھا کرتے تھے، ان کے بارے میں تو پورا لاہور جانتا ہے یہ کیسے اقتدار میں آئے۔ بھولا اس کو کہتے تھے نواز شریف کو، یہ بھولا ہر وقت کرکٹ کھیلتا ہے۔ بھولے کو کبھی اداکاری کا شوق چڑھ جاتا تھا، رنگیلے کے پاس یہ جا کے اس سے اداکاری سیکھتا تھا، اور کمال کی اداکاری سیکھی ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایک بھائی نے نہیں، دونوں بھائیوں نے اداکاری سیکھی، اور اداکاری میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ ایک وہ نانی ہے 420، اس کا تو کام ہی ہے جھوٹ بولنا، اس نے تو آج تک سچ بولا ہی نہیں ہے۔ اس کو تو عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ سرٹیفائیڈ جھوٹی بھی ہے، بددیانت بھی ہے، یہ فیک ڈاکومنٹس جو ہے وہ جمع کرواتی رہی ہے، لیکن نانی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خیر، بات کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں موضوع کی طرف۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے ہوتی ہوئی دیکھی۔ 27 فروری کو کیا ہوا، ابھینندن کو کیسے پکڑا گیا، کیا اس وقت ماحول تھا، افواج پاکستان میں کس طرح کی خوشی تھی، پورا پاکستان خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ورنہ تو اگر ہم اس دور میں پیدا نہ ہوئے ہوتے تو یہ خواجہ آصف ٹائپ لوگ جو کبھی کہتے ہیں جی 1965 میں ہمیں شکست ہوئی ہے، بکواس کرتے ہیں اس طرح کی، تو یہ لبرل طبقہ جو ہے یہ اٹھ کے کہتا جی یہ تو مطالعہ پاکستان کی باتیں۔ کوئی ابھینندن کون؟ ابھینندن کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہو، جیسا شاہد کا خان آبازی کہتا ہے جندال کون؟ میں تو جندال کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ ابے تمہارا وزیر اعظم جو اس وقت کا تھا وہ جندال کو بلا کے ملاقاتیں کر رہا تھا۔ مودی پاکستان کے اندر بغیر ویزے کے آ گیا، تم کہتے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں تو جندال کو جانتا ہی نہیں۔ اس طرح کے یہ سفید جھوٹ بولتے ہیں عوام کے ساتھ، اور ظاہر سی بات ہے لوگوں نے یقین کر لینا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ابھینندن کا واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا، سب کچھ دیکھا ہم اس چیز کے عینی شاہد ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی اولادوں کو بھی یہ بتائیں گے۔
اپنے جو ہمارے چھوٹے بچے ہوں گے ہم ان کو یہ کہانیاں سنائیں گے کہ ہاں ابھی نندن کو پکڑا گیا تھا، ہاں بھارت نے آ کے ہمارے ایک دو درخت ایک کوے کو گرایا تھا اور ہم نے بدلے کے اندر ان کے 2 جہاز بھی گرا دیے تھے اور ان کا جو پائلٹ تھا اس کو بھی پکڑ لیا تھا۔ پھر کل فضل الرحمان وہ جو چربی والا ڈرم ہے اس کے بھائی نے ایک تقریر کی، اس نے کہا جی پاکستان فلاں ملک میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، شرم کرو، حیا کرو، تم لوگوں کے اندر شرم نام کی کوئی چیز موجود بھی ہے یا نہیں؟ یہ وہی فضل الرحمان ہے جو کہتا تھا کہ عورت کی حکمرانی اسلام کے اندر ناجائز ہے، اور پھر اسی عورت کے پاؤں میں بیٹھا ہوا تھا یہ فضل الرحمان۔ یہ تو ڈیزل کے پرمٹ کے اوپر بکنے والا مولوی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا رینٹ ا کار، آپ نے دیکھا ہوگا کرائے کے اوپر چیزیں دستیاب ہے۔ فضل الرحمان پاکستان کی سیاست کا وہ بدنما دبا ہے، وہ بدنما داغ ہے، وہ بدنما کردار ہے جو کرائے کے اوپر آپ کو دستیاب ہوتا ہے۔ آپ فضل الرحمان کو کرائے کے اوپر حاصل کر سکتے ہیں۔ معصوم بچوں کو مدرسوں سے لانا، ان سے نعرے لگوانا، ان کو یعنی کہ پورا دن وہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں۔ ان کے جلسوں کے اندر کئی نمازیں قضا ہو گئی لیکن انہوں نے اس کے اوپر بات نہیں کی۔ ہم جیسا بندہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو کہتے ہیں یار چلو ہم کو اتنے اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، لیکن یہ تو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ان کے تو۔ پھر یہ فضل الرحمان کہا کرتا تھا جی کہ رات کو جلسے نہیں مجرے ہوتے ہیں، تو کراچی کے اندر وہ جو عورتیں ناچ بھی رہی تھی، ڈی جے بٹ کے گانے بھی چل رہے تھے، فضل الرحمان سٹیج کے اوپر بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ کیا حلال مجرا تھا؟ یہ فضل الرحمان پاکستان کی سیاست کا وہ بدنما داغ ہے، یہ وہ بدنما کردار ہے۔ ان لوگوں کے اندر تو شرم نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے۔ ان کے تو آباء و اجداد نے پاکستان بننے کی مخالفت کی، ان کے آباء و اجداد نے تو قائد اعظم کو کافر اعظم کہا۔ آج فضل الرحمان قائد اعظم زندہ باد کا نعرہ لگائے، آج فضل الرحمان قائد اعظم کے مزار کے اوپر جا کے فاتحہ کرے، آج فضل الرحمان قائد اعظم کے حق میں بات کرے تو ہم کہیں گے ہاں یار یہ حب الوطن ہے۔ لیکن نون لیگ اور یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی نے خود کو اس سے تھوڑا الگ کیا ہوا ہے، لیکن یہ جو جماعتیں ہیں ان کو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ مت کہیں، یہ اینٹی ریاست ہے، یہ ریاست کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور یہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ حکومت سے، افواج پاکستان سے سب سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کو پکڑیں، ان کو عبرت کا نشان بنائیں، اس ایاز صادق کو گھسیٹ کے لے کے جائیں۔ اگر آپ لوگوں نے مریم نواز کو بیٹی کہہ کے ڈان لیگز میں اگر رعایت نہ دی ہوتی، آج کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ ریاست کے خلاف بات کر سکتا۔ اور وہ جو لندن میں بگوڑا بیٹھا ہوا ہے، جو دوائی لینے کی نیت سے گیا تھا، واپس آ جاؤ، اتنے بڑے تم 30 مار خان ہو، پاکستان میں آؤ، پاکستان میں آ کے بات کرو۔ اور یہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ ریاست کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، میری عوام سے گزارش ہے آپ کو یہ جہاں بھی ملیں ان کو گندے انڈے ماریں، ان کی چترول کریں، یہ اسی قابل ہیں، یہ کسی بھی قسم کی رعایت کے قابل نہیں ہے۔ میں نون لیگ مجھے بری لگتی تھی، ظاہر ہے میری پارٹی نہیں ہے نون لیگ، مجھے بری لگتی تھی، لیکن اب تو نون لیگ سے مجھے نفرت ہو چکی ہے، اور اتنی شدید نفرت ہو چکی ہے کہ میں ان کی شکلیں دیکھنا نہیں گوارا کرتا۔ ان کی شکلوں کے اوپر سے لعنتیں برس رہی ہیں، یہ لعنتی کردار ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر۔ انہوں نے ملک کے خلاف جو کھلواڑ شروع کیا ہے، انشاءاللہ وہ کھلواڑ یہ اگر جاری رکھیں گے تو ہم جیسے نوجوان اٹھیں گے، ان کے خلاف بولیں گے اور ان کو ان کی اوقات یاد دلاتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔